السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں۔ صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس آ کر بیٹھا، مجھ سے سلام کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، فارس میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا، اس کی کمر پہ تھپکی دی، ارے ایسا کیا ہو گیا میرے شیر کو؟ وہ مجھ سے نظریں نہ ملا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے، میں نے اس کو چپ کروایا۔ ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے سینے سے لگ گیا۔ روتے ہوئے بولا، فارس بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم گیا، کیا ہو گیا، تم کو ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا، فارس پتہ ہے بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی بھی اس کے گھر نہیں گیا، عید شبرات کبھی بھی نہیں، ابو امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھ سے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہیں، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہیں۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ فارس، مجھے بہت غصہ آیا، میں مشکل سے اپنا خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کی بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، صرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو بند کر دیں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی میری۔ بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ دو۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں اپنی زمین سے حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، لیکن وہ بیچاری خاموش تھی۔ کورونا کے دن ہے فارس، کام کاج ہے نہیں، میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی، میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں، بہت پریشان تھا، میں نے قرض بھی لے لیا تھا 1,00,000 2 لاکھ، بھوک سر پہ تھی، بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ میں غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ میں مسکرایا نہیں تو بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، پاگل تو یوں پریشان ہوتا ہے، تیرا بہنوئی شہر گیا ہوا تھا، بچے اسکول میں تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر، بیٹے کا علاج کروا، اور جا اٹھ، نائی کی دکان پہ جا، داڑھی بڑھا رکھی ہے، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1,000 روپے مجھے دیے، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی، میرے جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر، تیرے بہنوئی کو تنخواہ ملے گی تو آؤں گی پھر جلدی سے۔ اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، دیکھو ذرا اس نے تو بال سفید کر لیے، اب بازار جاؤ اور داڑھی کو ٹھیک کرواؤ۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کی پیروں کی طرف میں نے دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی جوتی پہنے تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جب بھی گھر آتی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی۔ فارس، بہن کی اس محبت میں مر گیا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری بھی آنکھیں نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں، کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے کرتے اللہ کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہت دکھ بھری داستان ہے، بس اللہ سب کی بہنوں کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔